نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ فَقَدْ قَالَ الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14واں پارہ سورۃ الحجر، سورۃ مکیہ ہے اور آیات مقدسہ نمبر 10 اور 11 دو آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا اور انبیاء کا ذکر فرمایا۔ پہلے اس سے ہم کہ اس کی تشریح کریں، سلیس سا سادہ سا ترجمہ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ضرور تحقیق کر لو، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، جیسے مرضی کر لو، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اپنے منہ سے جتنا مرضی کوئی ہوا خارج کرے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو آئے گا وہ جھوٹا، لعین، مردود اور حرام زادہ ہوگا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے محبوب، اے پیارے حبیب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جتنی مرضی تحقیق کر لیں، گھوڑے دوڑا لیں، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا۔ جہاں کہیں بھی یہ لفظ آتا ہے نا، پتہ نہیں قرآن پاک میں 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ کے قریب یہ لفظ آیا ہے، من قبلک، من قبلک، من قبلک، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام رسول نبی علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں، بعد میں کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو شک بھی نہ رہے، پھر اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ حدیث فرما دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہاں بھی تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، تمہیں اللہ نے آنکھیں دیے، کان دیے، سماعت دیے، سوچ دیے، سوچ بچار دیے۔ وَلَقَدْ،
ارسلنا تحقیق کے گھوڑے دوڑاؤ، ایسے تحقیق کے گھوڑے نہ دوڑاؤ کہ وہ گھوڑا اونچائی پہ چڑھتا جائے، پہاڑ پہ چڑھے پھر گھوڑے سمیت واپس الٹ پڑو، ایسے نہیں، واپس الٹنا نہیں ہے، آگے جانا ہے، اور رسول کوئی نہیں ہے۔ یہ گھوڑے کی تحقیق کر لو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں، قبل ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ضرور بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، پیغمبر بھیجے، فی شیع الاولین، جتنے بھی پہلے گروہ ہوئے ہیں، جماعتی ہوئی ہیں، سب کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، آدم صفی اللہ کو بھیجا، نوح نجیح اللہ کو بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اب جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اب تم خود ہی سوچ لو کیونکہ جھوٹے نبی بڑے اٹھے ہوئے ہیں، اور ختم نبوت کا دجل چاک کر دیتے ہیں، اور چبڑ دجل کی تو چاک کرنا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ کون جائے گا موٹر سائیکل، کون جائے گا نام بائک واپسی کر سا جیل میں روک لیں، بیگ تاڑی کر کروں خیال نہ۔ تو نبی علیہ السلام کے سے پہلے تمام انبیاء کو بھیجا، بعد میں نہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، جہاں احمد عیسیٰ بہت زیادہ زور دیتا ہے نا، وہی اللہ نے استعمال فرمایا۔ تم اپنی تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، تحقیق کر لو، تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، سوچ بچار دیا ہے، ذہن دیا ہے، اس کے باوجود کون ذہن ہو اور نبوت کا دعویٰ کیے بیٹھے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام، اے محبوب میرے، آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، بعد میں بھیجے ہی نہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بھیجنے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمِن بَعْدِكَ، نہیں، من بعدک لفظ ہی نہیں، آپ سے پہلے رسول ہوئے، بعد میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام، پتہ نہیں 200 مرتبہ قرآن پاک میں یہ لفظ ہیں۔ فی شیع الاولین، جو پہلے گروہ ہوئے ہیں ان سب کی طرف۔ وما یاتیہم من رسول، جو بھی رسول ان کے پاس آیا، من رسول، جو بھی رسول ان کے پاس آیا، من ہو گیا نا، تو اگر رسول ان ہو گیا نا تو یہ جمع ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، بڑا علم ہے نا، من رسول ان ہو گیا نا تو آگے رسول ان ہو گیا نا تو جمع ہو گیا۔ یہ علم ٹھاٹھے مارتا ہے، یہ علم محمد کے فلٹر سے نکلنے والا علم اور نذیر کی قبر سے نکلنے والی گرامر، من رسول ان ہو گیا نا تو جمع ہو گیا۔ ہمارے نزدیک نہیں، احمد عیسیٰ کے نزدیک جمع ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ جمع کیا ہے، وید کیا ہے، جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ جمع کسے کہتے ہیں، وید کسے کہتے ہیں، وہ بھی نبی بن گیا۔ واہ واہ، بھی نذیر کی قبر نے بڑا کمال دکھایا۔ نذیر مر گیا، جنازہ کسی نے پڑھایا نہیں، ویسے ہی دفن کر دیا، مرا۔ جب جنازہ ہی نہیں ہوا تو اب مسلمان کیسا ہوگا؟ اور اسی سے یہ نطفہ نکلا گندا، بلکہ یہ تو محمد کے فلٹر سے ہے، نذیر کے فلٹر سے تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ نذیر کے فلٹر سے ہے،
ना मोहम्मद के फिल्टर से, नज़ीर के फिल्टर से है ही नहीं। नज़ीर तो नाम में पता नहीं बल्दियत में कैसे आ गया, असल में तो मोहम्मद ही आना चाहिए था। जिस मोहम्मद का जिक्र कुरान पाक में है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, उनसे पहले हुए रसूल। min क़ब्ल का, या रसूलल्लाह आपसे पहले भी हमने भेजे रसूल, हर एक कौम के लिए, हर एक गिरोह के लिए, जो अव्वलीन जो पहले गुजरे हैं उनके लिए। वमा यातीहिम, कोई एक रसूल भी ऐसा नहीं, मा यातीहिम, कोई ऐसा रसूल, एक भी रसूल, याती वाहिद मुज़क्कर गैब किसी का, वाहिद मुज़क्कर गैब, अब दिशा को तो पता नहीं, वो तो जहल उजड़ जहल, जिसे कहते हैं उजड़ जहल, ना अगला पता ना पिछला पता, उसे क्या पता यातीहिम क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, तर्जमा पढ़ लिया, समझ आ गई तो आ गई, ना आई तो वैसे बयान कर दिया। तर्जमा ना कहो, क्या कहे, माना कहो, माना का बयान कर, माना भी तो किसी को वजाहत करने के लिए, समझाने के लिए बोला जाता है ना, तो तर्जमा भी यही कहता है। तर्जमे से दूसरा कुरान कैसे बन गया, दूसरा कुरान कैसे बन गया, माना से दूसरा कुरान बन जा सकता है, वो भी आप कह सकते हैं कैसे बन गया। माना तर्जमा मफहूम एक ही शे है। वमा यातीहिम, कोई एक रसूल भी उनके पास, कोई मिर रसूलिन, एक रसूल, अगर रसूल फिर लफ्ज़ है, मिर रसूल, कोई एक भी रसूल ऐसा नहीं आया, ऐसा रसूल वहाँ उनके पास नहीं आया, मगर इल्ला कानू, नहीं आया मगर इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, वो उससे मजाक करते थे। जिस तरह अहमदी साहब कभी तो कुरान पाक की आयत के मजाक उड़ाता है और कभी उन्हीं आयत को अपने ऊपर फिट कर लेते हैं, ये देखो ये मेरी तस्दीक कर रही है, ये मेरी तस्दीक कर रही है। जिस तरह वो वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा बैना यदैया मुसद्दिक़ुन मा बैना यदैहि, कि ऐ महबूब, ऐ अंबिया की जमात, मैं तुम मेरे से वादा करो कि मैं तुम में एक रसूल भेजूं, तो तुमने उसकी पैरवी करनी है, उस पर ईमान लाना है, उसकी मदद करनी है। अब ये आया मुक़द्दसा, पहले इस पर मजाक किया, लो आलम रवा में भी कोई ऐसी बात हो सकती है, और बाद में खुद अपने ऊपर फिट कर लिया कि ये देखो तस्दीक कर रही है कि एक रसूल आएगा, तो अब तुम क्यों नहीं मानते, अपने आप को मनवाने के लिए। और जहल आदमी ऊपर से देख के ये है आया मुक़द्दसा भी तू तो गलत पड़ी और इसका मफहूम भी तू तो नहीं जानता, उसका मफहूम भी तू नहीं जानता। जिस तरह सुरहुन्ना का यहाँ भी एक इसे तर्जुमा समझ नहीं आई तो उसको गड़बड़ कर दिया था। अब फिर अपने ऊपर वो आया मुक़द्दसा से फिट कर ली कि इससे जो खुशखबरी सुना रहा है अल्लाह ना, तो इससे मुराद मैं हूँ, और तुझे जबड़ को कौन मानता है, तुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। चलो ये भी दरमियान बात आनी जरूरी थी। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया मिन क़ब्ली का, और पहले अक्सर मैं बयान करता रहता हूँ, पहली सूरत में यूँ इरशाद फरमाया वमा उनज़िला इलैका, वो जो नाज़िल किया गया आप पर, यानी कुरान मजीद, उस पर ईमान रखते हैं ईमान वाले। वमा उनज़िला मिन क़ब्ली, और उस पर ईमान रखते हैं जो आपसे पहले है। बाद में तो कोई किताब आ जाए तो ईमान ही हम नहीं रखते, ना 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 ना, वो एक नावल या सूरत की नावल की सूरत में या अच्छी अदबी किताब की सूरत में हम पढ़ लेंगे, लेकिन ईमान हमारा कुरान पाक पे आखिरी हतमी तौरात इंजील ज़बूर पर भी ईमान है, और कुरान मजीद पर ईमान है, जो आपसे पहले नाज़िल किया उस पर भी ईमान रखते हैं। अहमद ईसा की किताब की क्या हैसियत, उस पर कौन ईमान रखे,
اس کی تو کئی غلطیاں میں نے خود نکال دی ہیں. غلط بیانی سے کام لیتا ہے اور کبھی داڑھی کو برا کہتا ہے, کبھی داڑھی مونوں کو برا کہتا ہے, کبھی داڑھی میں نے اس لیے بنائی کہ داڑھی والے جو ہے نا پہلے اس لیے رکھی کہ داڑھی والے میری طرف متوجہ ہو جائے. پھر بنائی اس لیے کہ یہ غلاظت تھی. پھر اس لیے بنائی کہ جو داڑھی مون ہے وہ میری طرف متوجہ ہو جائیں. بات ہوئی نا, یہ ہے نبی, دوغرا نبی, دورا نبی. اس کی مثال ایسی ہے, دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. نہ وہ مولویوں میں شامل ہے, نہ وہ داڑھی مونوں میں شامل ہے. جب نبی نہیں تو جیسے مرضی ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلے, گرگٹ کی طرح ڈھنگ بدلے. گرگٹ بھی کبھی کچھ بنا ہوتا ہے, کبھی کچھ بنا ہوتا ہے. اس کو مارنے جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ دھوبی کے کتے سے بدتر ہے. چلو, وما یاتیہم من رسول, کوئی ایک رسول بھی ان کے پاس ایسا نہیں آیا, الا کانوا بہ, مگر وہ لوگ تھے اس نبی سے مذاق کرتے, اس نبی کا مذاق اڑاتے. اور ایسے کرنے والا, نبی کا مذاق اڑانے والا, قرآن پاک کا مذاق اڑانے والا, پھر قرآن پاک کو اپنی دلائل بنانے والا, وہ کون ہے؟ اگلی آیا مقدسہ یہ بتا رہی ہے, کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. ایسے مجرمین, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ گمراہی اور کذب بیانی کو راسخ کر دیتا ہے کہ وہ ہر بات کو بیان کریں گے جھوٹ کی سہارا لے کر, جھوٹے پروپگنڈے کر کر اور گمراہی کی باتیں لوگوں کو بتا کر. وہ جھوٹے ہوں گے, در حقیقت جھوٹے وہی ہوں گے اور مجرم ہیں. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. اسی طرح کا سلوک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا فرما دیا, کیونکہ وہ لوگ مجرم ہیں. وہ انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآن پاک کی آیات پڑھنے ہی نہیں آتی. میں نے وہ سوالات بھیجے ہیں نا, ان کو بیان کرتے ہوئے تو مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن سوالات بھیجے ہیں نا احمد عیسیٰ کے سارے حواری بھی الٹے ہو کر زور لگائیں تو ان کے سوالات کا جواب نہیں بن سکتا, بالکل نہیں بن سکتا. ہاں, اگر سوالات کے جوابات صحیح دیں گے تو پھر ان کو اپنی بھونڈیوں سے یا اپنی یعنی باتوں سے توبہ کرنی پڑے گی. پھر تو کیا کہتے ہیں, بول بچ گیا, ان کا راز کھل گیا, ان کے اندر کا جو گند تھا وہ سامنے آ گیا. اگر وہ ان چیزوں کا جو میں نے بیان کیا ان کا یہ جواب دیتا ہے, پھر تو نبوت کا وہ جھوٹی نبوت کا پردہ ہی چاک ہو جائے گا. پھر تو اسے حق بیان کرنا پڑے گا ہر صورت میں, ہر صورت میں. اور جو حق نہیں بیان کرتا وہ لعنتی ہے. مثلا یا سالون کیا, جیسے بکری کو کوئی گھوٹو آ جائے نا تو وہ ایک دم چلاتی ہے. ہم سے یہ سوال کرنا چاہیے, ملوٹوں سے کرتے ہیں. ملوٹوں کو تو پتہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا ہے, تجھے تو پتہ ہی نہیں. تو نے یاسا لونا کا جو وہ آپریشن کیا ہے نا, آپریشن کیا ہے, تو میں تیرے پاس بیٹھا تھا, تیرا منہ پہ جتیاں مارتا اور تجھے پتہ چل جاتا کیا مدیسہ یہ تو کیا بیان کر رہا ہے. تجھے تو پتہ نہیں یاسا لونا کیا ہے, اس کا بھی جواب دے.
کہ نون اعرابی کو نون متکلم کا کیسے تو نے بنایا؟ سارے ہماری اس کے اکٹھے ہو کر اس کی اب حمایت کرتے ہوئے سامنے آؤ مقابلے میں، اور آؤ، کوئی ہے مقابلے میں، آؤ، ہے کوئی مقابلے میں؟ جو میں بتا رہا ہوں نا، ایڑی چوٹی کا زور تم لگا لو، احمدیسہ سمیت میری بات 88 اور 100% بالکل درست ہوگی۔ اور احمدیسہ نے جس طرح سے یسالونہ کا انزلنا وذکروا اسجدوا کا جو آپریشن کیے نا، انفسکم مستکبرتم، تو قرآن پاک 20 پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اس لیے میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ لا ملائکاتی بن گیا نا، لیا علیحدہ کر دیا نا، یہ علم ہے محمد کے فلٹر والا، لیا علیحدہ کر دیا، آگے لا ملائکاتی بن گیا۔ نکالو اس کی ویڈیو، سنائی تو میں نے بھی تمہیں کافی سناتا بھی ہوں، نکالو اور خود اپنے آپ پہ لعنت بھیجو، اس پہ بھی لعنت بھیجو کہ جو اس کو تم تائید کر رہے ہو، لعنت بھیجو اپنے آپ پر۔ دنیا کائنات میں لا ملائکاتی کو نہیں بنا سکتا اسے، لی الملائکاتی لفظ ہے، لام کو علیحدہ کلام سے لی علیحدہ کر دیں، آگے الملائکہ لفظ ہے، اس نے کہا لی علیحدہ کر دیں نا، آگے لا ملائکاتی، وہ یہ گرامر اس کے باپ کی قبر سے پروو کر کے نکلتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، اور یہ قادیانی، غلام احمد قادیانی، غلام قادیانی اور جتنے بھی نبی آج کل اٹھے ہوئے سارے کے سارے حرام زادے ہیں، کوئی بھی سچا نبی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت ہونی ہی نہیں، کوئی نبی ہے ہی نہیں، سلسلہ وہی بند ہو گیا، سلسلہ وہی بند ہو گیا۔ نیک لوگوں کے خواب ہیں، نیک لوگوں کے خیالات ہیں، وہ قیامت تک چلنے ہیں، کرامات ہیں، وہ قیامت تک چلنی ہیں۔ اور کوئی بخارے سے آ کر بچاتا ہے تو یہ کرامت ہے، اس پر ایمان ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ لکھا ہے تو جھوٹ لکھنے والے پہ لعنت ہے۔ اور اگر کوئی کرامات کا منکر ہے، چاہے وہ محمد علی مرزا انجینئر ہو، اس پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ کرامات کبھی کبھی ضرور پذیر ہوتی ہیں کسی نہ کسی سے، اور عقل کو دنگ رکھ دیتی ہیں، جس طرح معجزات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے نا انبیاء کو معجزات، وہ عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، عقل میں آتے ہی نہیں۔ جو عقل میں آ گیا وہ سائنس ہے۔ سائنس کو بھی اب اتنا عبور ہے کہ 1 منٹ میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا آلہ ہے موبائل، ادھر بیٹھے ادھر گفتگو کر رہے ہیں، ادھر آپ کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج کل موبائل ایسے ہے، ان کے ساری ویڈیو جہاں چلا لو، پاکستان کی ویڈیو جہاں مرضی چلا لو، موبائل ایسے ہیں۔ تو یہ سائنس ہے، اور سائنس بھی بعض دفعہ آدمی کو ورطہ حیرت بنا دیتی ہے، حیرت میں گم کر دیتی ہے۔ سائنس بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی، لیکن جو بن گئی عقل کے مطابق وہ سائنس ہے، جس کو ہم تسلیم کرتی ہیں۔ اور معجزہ وہ ہے جو نہ سائنس میں آئے نہ عقل میں آئے، وہ یہ معجزہ ہے۔ کرامت وہ ہے جو عقل میں نہ آئے اور سائنس میں بھی نہ آئے، وہ کرامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، لیکن جو آدمی اس کا انکار کرے، اس کو نہ مانے، یہ اس کا اپنا ایمان ہے۔ میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ بخارا والی جو ہے نا بات جھوٹی ہے۔ اب میں نے کون سی بار بخارا میں جا کے دیکھا ہے، کسی ولی کو دیکھا ہے، کسی ولی نے یہ کام کیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، لہذا مجھے کیا، جس نے لکھا ہے وہ اس کا راوی جانے، مجھے تو بیان کر دینی چاہیے کہ یہ فلاں کتاب میں یہ چیز لکھی ہے۔ ہاں، رسول اللہ یا رسالت کے بارے میں کوئی لکھتا ہے، اس کے اوپر جتنا مرضی آپ چڑھ دوڑیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی چشتی رسول اللہ نہیں ہو سکتا، کوئی اشرف علی رسول اللہ نہیں ہو سکتا، کائنات میں کوئی بھی
نبی علیہ السلام کے بعد دعویٰ نہیں کر سکتا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہی نبوت بند ہو گئی، اب کوئی وحی نہیں آتی۔ الہام ہے، خواب ہیں، وہ آتے رہیں گے، وہ انبیاء کو بھی آتے تھے اور اولیاء اور نیک صالحین کو بھی آتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ ہاں وحی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی نہیں مان سکتا، یہ ٹھیک ہے، اور یہی علم کہتا ہے ہمارا جو ہم نے پڑھا ہے، یہی ہمارا علم اسی پر رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔ اللہ نے انہیں خاتم النبیین، اور اللہ خود خاتم النبیین ہے، اللہ خود خاتم النبیین ہے۔ خاتمہ فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، باب مفعلہ، خاتمہ یخاتم، مخاتمتن، مفعلہ باب مفعلہ، وہو مخاتم۔ اب یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام پر رسالت کو نبوت کو ختم فرما دیا، اللہ نے ختم فرما دیا۔ اب اس کو کوئی مصدر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود خاتمہ، اللہ خود ختم فرمانے والا ہے۔ النبیین، انبیاء کا سلسلہ، انبیاء کے سلسلوں کو اللہ تعالیٰ خود بند فرمانے والا ہے، خود بند لگا دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، یہ بھی وہی بات ہے کہ ہم نے محبوب آپ سے پہلے رسول بھیجے، یہ بھی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ بھی ختم نبوت پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو کچھ نازل کیا محبوب آپ سے پہلے اور جو کچھ نازل کیا آپ پر، مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آپ کے بعد بھی وحی کا سلسلہ بند کر دیا، جو آپ سے پہلے ہو گیا، آپ کے بعد سلسلہ وحی بند ہو گیا۔ من قبلک الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، بعد میں وہی کوئی نہیں آنی، وہی کا سلسلہ بند ہے۔ احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، احمد عیسیٰ جھوٹا کاذب اور فراڈی ہے۔ آپ کے بعد وحی نہیں آنی، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں آنی، خاتم النبیین، اللہ نے فرما دیا کہ بس اب سلسلہ بند۔ یہاں آیا مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے سورت ہجر کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، پہلے جو گروہ ہیں، مختلف گروہوں میں ہم نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، کوئی بھی ایسا رسول نہیں ہوا، محبوب آپ نہ گھبرائیں، آپ سے اگر مذاق کرتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کو پیٹتے ہیں، تو اس سے نہیں گھبرانا، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہوا۔ اور یہی بات ان کافروں نے، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا سلسلہ کیا تھا، ایسا سلوک کیا تھا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، محبوب کوئی بھی ایسا رسول نہیں گزرا آپ سے پہلے، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ لوگ اس رسول سے مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسولوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسولوں کی شان و عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلی کتابوں پر بھی رسولوں پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واسع الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔